ویٹو اگر کسی نے کیا ہے تو امریکہ نے. آج بھی اوباما نیتن یاہو کو سپورٹ، کھلا ہوا سپورٹ دینے کا اعلان کر رہے ہیں. اور آپ دیکھ لیجئے، یعنی اسرائیل وہ جس نے فلسطین کی زمین کے اوپر قبضہ کر رکھا ہے. اسرائیل وہ جس نے 300 سے زیادہ آئٹم بم بنا رکھے ہیں. وہ ایران کو کہہ رہا ہے کہ صاحب یہ دیکھیں یہ آئٹم بم بنانے کے لیے جا رہے ہیں. جو خود لوگوں کو مارنے کا ہتھیار رکھے ہوا ہے اور روزانہ مسلمانوں کو مار رہا ہے، اس کی دہشت گردی کسی سے چھپی نہیں ہے. روزانہ فلسطینیوں پر ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں. یہاں تک کہ ہیومن رائٹس کے لوگ یا جو لوگ بھی جاتے ہیں وہاں کے اوپر کچھ مدد لینے کے بعد، ابھی آپ نے دیکھا تھا کہ ٹرکی کا جو پورا قافلہ آیا تھا اس کے اوپر انہوں نے گولی چلا دی. یعنی وہ نہیں چاہتے کہ ان لوگوں تک مدد پہنچ سکے. رزلٹس کیا ہے؟ کیوں امریکہ اسرائیل کی مدد کر رہا ہے؟ مسلمانوں کو اس کو سوچنا پڑے گا. آپ انٹرنیٹ کے اوپر اٹھا کر دیکھیں، اسرائیل نے ایک نقشہ بنا رکھا ہے گریٹر اسرائیل کا، جس کے اندر ایجپٹ کی بھی زمین شامل ہے، جس کے اندر سیریا کی زمین شامل ہے، جس کے اندر لبنان کی زمین شامل ہے، جس کے اندر یو اے ای کی زمین شامل ہے، جس کے اندر کویت کی زمین شامل ہے، جس کے اندر جارڈن کی زمین شامل ہے، یہاں تک کہ سعودی عرب کی اچھی خاصی زمین شامل ہے. یعنی اسرائیل مسجد اقصی سے لے کر کہاں تک؟ مدینہ منورہ تک. یعنی مصر کی سوئس ندی سے لے کر مدینہ منورہ کے پہلے تک گریٹر اسرائیل کا نقشہ بنا کر علل اعلان انٹرنیٹ کے اوپر ڈال چکا ہے. یہ سعودی عرب کے لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ ان کے ملک کی حفاظت کے لیے امریکہ نے جارڈن میں، بحرین میں، یو اے ای میں، قطر میں، سعودی عرب میں اور جگہ جو اڈے بنا رکھے ہیں، یہ ان کی حفاظت کے اڈے کی نہیں ہے. یہ وہاں کے اوپر جو آپ پورا ان کا انتظام کر رہے ہیں، پاک اور مقدس سرزمین کے اوپر سور کا گوشت کھایا جا رہا ہے، شرابیں پی جا رہی ہیں، عیاشیاں جو ہو رہی ہیں، اور آپ بتا رہے ہیں آپ کی حفاظت کر رہے ہیں. آپ کی حفاظت نہیں کر رہے ہیں، آپ غلط فہمی کا شکار ہیں. اسرائیل بہت جلد مسجد اقصی کو گرا کر مدینہ منورہ تک گریٹر اسرائیل بنانا چاہتا ہے. وہ جس دن بھی مسجد اقصی کو گرائے گا اور عرب ملکوں سے جو بغاوت اٹھے گی، رولرز تو اٹھائیں گے نہیں کیونکہ ان کے ہی چمچے ہیں، ان کے ساتھ ہیں، ان کے نقش قدم پر ہیں. وہ عوام جب اٹھے گی، اس عوام کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ امریکن اڈے کام آئیں گے. اگر دیکھا جائے تو گریٹر اسرائیل کے اوپر جہاں جہاں گریٹر اسرائیل بننا تھا اس نے امریکن اڈے بنا رکھے ہیں. اور امریکہ علل اعلان کہہ رہا ہے کہ میں ہر حال میں اسرائیل کا ساتھ دوں گا. بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ خادمین حرمین شریفین نے اسرائیل کے سب سے بڑے سپورٹر کو اپنے ملکوں میں پناہ دے رکھی ہے. اور جو لوگ کھلے عام اپنا نقشہ لگائے ہوئے ہیں کہ وہ گریٹر اسرائیل بنائیں گے، جو ہمارے قبلہ اول کو گرانا چاہتے ہیں، کب ان کی آنکھ کھلے گی؟ آپ دیکھ لیجئے. ابھی افغانستان کے اندر انہوں نے کیا کیا؟ مختلف قرآن کے نسخے رکھنے کے بعد انہوں نے آگ لگا دیا. یہ چھوٹا موٹا کام نہیں ہے. کتنی مسجدیں اسرائیل کے اندر گرا دی گئی. ایک تو فلسطینیوں کی زمین کے اوپر قبضہ، اور پھر وہاں کے اوپر وہ فلسطینی جو مسجد پر نماز پڑھنا جا رہا ہے اس مسجدوں کو بلڈوز کر دیا گیا. نہ جانے کتنے انبیاء کرام کے مزاروں کو بلڈوز کر دیا گیا. وہاں سے فلسطین کے مفتی کہہ رہے ہیں کہ عرب لیگ کے لوگوں صرف قرارداد پاس کرنے سے کام نہیں چلے گا. جامعہ الازہر کے بہت سے مولانا کہہ رہے ہیں کہ کب تک تم آنکھ بند کر کے پڑے رہو گے. لیکن اب کیا کیا جائے؟
امریکہ کی غلامی کا طوق عرب ملکوں کے بادشاہوں نے اس طریقے سے پہن لیا، یہ اتنا بھاری ہے کہ ان کی گردن نہیں اٹھ رہی۔ کسی کے آگے نہ جھکنے کی بات چیت کرنے والے امریکہ اور اسرائیل کے آگے کس طریقے سے جھکے ہوئے ہیں، جبکہ یہ دیکھ چکے ہیں کہ ان کو اسرائیل نے کس بری طریقے سے پیٹا تھا، اور اسرائیل جو ان کا سب سے بڑا دشمن ہے، اس کے سر کے اوپر ہاتھ اگر کسی کا ہے تو وہ امریکہ کا ہے۔ آج امریکہ ہاتھ ہٹا لے، اسرائیل کا پتہ بھی نہیں چلے گا۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے، یہ ایران کو ختم کرنے کے لیے اپنے یہاں کے اڈے اور ہوائی پٹی دینے کے لیے تیار ہیں، اور جو بیت المقدس کو گرانے کا عزم رکھتا ہے، جس نے گریٹر اسرائیل کا پوری طریقے سے نقشہ بنا رکھا ہے، اس کے آگے لب کھولنے میں ان کو ڈر لگتا ہے۔ بڑا افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ خانہ کعبہ کے پیش امام رام لیلا گراؤنڈ میں نماز پڑھانے کے لیے آئے تھے۔ رام لیلا گراؤنڈ میں نماز پڑھانے کا ٹائم نہیں ہے۔ خانہ کعبہ کے امام صاحب مسجد اقصی میں نماز پڑھانے کی تیاری کیجئے، آپ اعلان کیجئے، آپ حرم میں نماز پڑھا رہے ہیں، پوری دنیا کو آپ کال دیجئے اور کہیے کہ ہمارے یہاں کے رولرز نے جو ہے قرآن کی آیت کی مخالفت کرتے ہوئے یہود و نصارہ کی ہاں میں ہاں ملا رکھی ہے، اس لیے آپ کال دیجئے، اور کال دینے کے بعد بیت المقدس کی آزادی کے لیے آگے بڑھیے۔ 600 میٹر سے زیادہ بیت المقدس کے نیچے کھدائی ہو چکی ہے، کسی دن بھی بیت المقدس کو گرا دیا جائے گا۔ کیا کیجیے گا آپ؟ کیا تیاری کر رہے ہیں آپ؟ اسرائیل اپنے کام میں آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے، آپ صرف نماز پڑھا رہے ہیں، کیا جواب دیجیے گا آپ؟ یہ بڑے افسوس کی بات ہے۔ اٹھیے، آپ بات کیجئے، اپنے یہاں علماء کی کانفرنس کیجئے، پوری دنیا سے لوگوں کو بلائیے اور طے کیجئے، آپ امامت کیجئے، آپ لیڈ کیجئے، مسلمانوں کو جوڑنے کی بات چیت کیجئے۔ یہ مدینے اور مکے کے اندر چند زرخرید علماء کو کھڑا کر کے شرک 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 بدعت کہنے سے کام نہیں چلے گا۔ اتحاد کے ساتھ بیت المقدس کو آزاد کرنے کے لیے کھڑے ہوئیے، ورنہ کسی دن بھی جس طریقے سے ہندوستان میں بابری مسجد گرا دی گئی، اور میں کہتا ہوں کہ علماء نے اپنی ذمہ داری نہیں ادا کی، اسی طریقے سے اگر آپ اپنی ذمہ داری ادا نہیں کریں گے تو ہم سب روز محشر آپ کا دامن پکڑیں گے اور ہم کہیں گے کہ یہ خانہ کعبہ کے اندر اللہ کے گھر کے اندر امامت کرتے تھے، لیکن انہوں نے اپنے فرض کو ادا نہیں کیا۔ دیکھیے، قرآن نے اگر کہہ دیا ہے کہ یہود و نصارہ کو سرپرست نہ بناؤ تو سرپرست نہ بنائیے۔ یہ لوگ دونوں راستے سے، ایک تو کردار کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اسلام کردار بنانے کے لیے آیا تھا۔ اسلام کا ان کا جو جھگڑا اس واسطے ہے کہ اسلام بد کردار لوگوں کو کردار والا بنانے آیا تھا، اور یہ لوگوں کو بد کردار بنا رہے ہیں۔ انسانوں کی جانوں کو بچانے کے لیے اسلام آیا تھا، یہ انسانوں کے خون سے ہولی کھیلنے کی بات چیت کر رہے ہیں۔ ان کا انسانیت اور شرافت سے کوئی لینا دینا نہیں۔ ایسے لوگوں سے آپ کے یہاں کے بادشاہ جو ہاں میں ہاں ملا رہے ہیں، ان کے تلوے چاٹ رہے ہیں، ان کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئیے۔ یہی پیغام ہے، متحد ہو تو بدل ڈالو زمانے کا مزاج، اور منتشر ہو تو مرو، شور مچاتے کیوں ہو۔ خدا حافظ۔